حضرت آقا معظم علیہ السلام کو. تو سب سے پہلے ان کے نام لینے کی ممانعات، اس سلسلے میں چند احادیث ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل سے ہم پڑھیں گے. تو اس میں بہت زیادہ روایتیں ہیں جن میں نہیں کی گئی ہے کہ حضرت آقا امام معظم علیہ السلام کا نام نہ لے، نام نہ لیا جائے ہم لوگ عام طور پہ. تو ایک روایت یہ ہے کہ شیخ صدور نقل کے لا یحل لکم ذکرہ باسمہ، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ انہیں ان کے نام سے پکارے. امام زمان کے بارے میں یہ روایت بھی لا یحل لکم تسمیتہ، ان کا نام لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس قسم کی روایت. تیسری روایت مثلا اس طرح سے لا یحل ذکرہ باسمہ، انہیں یاد کرنا نام لے کر، امام زمان کے بارے میں نام لے کر انہیں یاد کرنا حلال نہیں ہے، جائز. حتی یخرج، تا ان کی وہ ظہور کرے، یعنی ظہور سے پہلے تک نام نہ لے. فیملأ الارض قسطا وعدلا، تا ان کی وہ ظہور فرمائے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہے. تو اس وقت تک نام لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ روایت بھی آئی ہوئی ہے. اسی طرح چوتھی روایت میں یہ بات آئی ہے لا یحل لہم تسمیتہ، لوگوں کے لیے حلال نہیں کہ ان کا نام لے. حتی یظہرہ اللہ، تا ان کے خداوند انہیں اذن ظہور دے، خداوند انہیں ظاہر کر دے. فیملأ الارض قسطا وعدلا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر، اس وقت تک نام لینا حلال نہیں. یہ ایک روایت آئی ہوئی ہے. یہ روایت بحار الانوار میں علامہ اجلی سے نقل کیا. اسی طرح سے ایک روایت یہ ہے کہ یحرم علیہم تسمیتہ، لوگوں کے لیے حرام ہے کہ ان کا نام نہ لے. وہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکنیہ، وہ پیغمبر اسلام کے ہم نام اور ہم کنیت ہیں. پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. انہوں نے فرمایا حدیث میں اس طرح سے، وہ ہم نام پیغمبر ہے اور ہم کنیہ پیغمبر ہے. کنیت بھی وہی ابو القاسم ہے، نام بھی وہی ان کا، جو پیغمبر اسلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لہذا تمہارے لیے حلال نہیں جب تک وہ ظہور نہ کریں ان کا نام لیں. نام بھی لینا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ لا یسمیہ باسم الا کافر، یہ سخت شدید لہجہ ہے کہ سوائے کافر کوئی ان کا نام نہیں لے گا. اب اس سلسلے میں بحث ہوگی، میں احتیاط کا عرض کر رہا ہوں. احتیاطاً ہم لوگ نام نہیں لیں گے، اگرچہ اب نام لینے کی روایتیں بھی موجود ہوں گی. تو یہ روایتیں بعض ادوار کے لیے، بعض دورانیے کے لیے ہو سکتی ہیں، چونکہ دو روایتیں جب آ جائیں تو ان کو حل کرنا پڑتا ہے. جب ان کو کسی مقام پہ، کسی زمانے پہ ہم حمل کر سکیں تو ہم اسی طرح کریں گے، نہ کر سکیں پھر ان کا کام ہے علماء کا کہ روایتوں کے بارے میں کیا کرنا ہے. خلاصہ پہلی روایتوں کا ایک گروہ یہ ہے کہ ان کا نام لینا جائز نہیں ہے، حتی یہاں تک فرمایا کہ کوئی کافر کے سوا کوئی ان کا نام نہیں لے گا. لا یرا جسمہ ولا یسمى باسمہ، ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ فرمایا جو ہیں آپ دیکھے نہیں جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے اور ان کا نام نہیں لیا جائے گا. ایک روایت چونکہ آپ نظر نہیں آئیں گے اور نام بھی نہیں لیا جائے گا. حضرت آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے نام کے بارے میں سوال ہوا، آغا امیر المؤمنین سے سوال ہوا کہ اما اسمہ فلا، فرمایا کہ نام نہیں بتاؤں گا، باقی چیزیں میں بتا دوں گا لیکن اما اسمہ فلا، نام میں نہیں بتاؤں گا. ان حبیبی و خلیلی عہد الیہ، میرے حبیب، میرے خلیل، دوست، میرا محبوب ان پیغمبر اسلام، انہوں نے عہد الیہ، مجھ سے عہد لیا ہے، ان پیغمبر اسلام نے عہد لیا ہے ان لا احدث باسمہ، کہ ان کا نام ظاہر نہ کروں. اس طرح ایک عہد ہے آپس میں پیغمبر اسلام اور ان کے جانے جیسے ان کی، دیکھیں آخری امام کا نام نہیں لینا،
ظاہر نہ کرنا. حتی یبعثہ اللہ، تا ان کی خداون انہیں مبعوث کرے، ظہور کرے، ظاہر کر دے. وَهُوَ مِمَّا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ فِي عِلْمِهِ، اور ان کا نام جو ہے ان چیزوں میں سے ہے کہ جنہیں خداوند متعال نے پیغمبر کے علم میں رکھا ہے، مخصوص کر دیا ہے ان کے لیے، لہذا دوسروں کو نہیں بتایا جائے گا. لہذا اس لیے ہے کہ بہت ساری روایتوں میں جو ہے راویوں نے جو ہے ان کے لیے ان کے القابات اور صفات کا استعمال کیا. جو روایت بیان کرنی ہے تو انہوں نے کہا صاحب، کہا قائم، کہا صاحب الزمان، صاحب الدار، حضرت، ناحیہ مقدسہ، السلام علیکم، رجل، غریم، غلام وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے تھے. کہ مجھے صاحب نے کہا، مراد آقا امام زمان ہوتے تھے. مجھے غریم نے کہا، غریم بھی ان کا ایک ناموں میں سے اب صفات میں سے ایک ہے، ان کے القابات میں سے ایک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے صاحب، صاحب الدار، ناحیہ مقدسہ، ان مقدس جگہ سے. تو یہ دوسرے سمجھ جاتے تھے کہ اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں سے جہاں غیر زمان ہے. اس طرح شیخ مفید اس جو ہیں ان کے علاوہ بہت سارے راویوں نے ان کا نام نہیں لیا ہے اپنی روایتوں میں. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غریم ایک رمز ہے، آپ اس کو کوڈ ورڈ کہتے ہیں، رمز ہے، سر ہے، ایک راز ہے. رمز یعنی پاس ورڈ یا کوڈ ورڈ. یہ ایک رمز ہے، رمز تھا شیعوں کے درمیان، قدیمی شیعوں کے درمیان، کہ ان کا مطلب جو ہے اس لفظ سے آقا امام زمان مطلب ہوتا تھا، مراد ہوتا تھا. اور تقیہ کے طور پر اس طرح سے آپ کا نام لے لیتے تھے، یعنی ایسے نام لے لیتے تھے، اصل نام نہیں لے لیتے تھے. یہ فرمایا شیخ مفید نے ارشاد شیخ مفید میں. شیخ صدوق اور کچھ دوسرے متقدم علماء فرماتے ہیں کہ نہی واردہ، ان احادیث میں جو نہیں کی گئی ہے کہ ان کا نام نہیں لینا، یہ حمل کرتے ہیں اس کے ظاہر پہ اور فتویٰ دے دیتے ہیں کہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کا نام لینا حرام ہے. ظاہر روایت یہی ہے کہ نام لینا حرام ہے. ان چار روایتوں منع کیا گیا، اور پھر شدت سے بھی کہا گیا کافر کے علاوہ کوئی نام نہیں لے گا، اور حلال نہیں ہے یا پھر حرام ہے نام لینا، ایسے الفاظ استعمال ہوئے. ظاہراً یہی چیز جو حدیث کے ظاہر کو اگر دیکھیں، ظاہری ترجمہ اور ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کا نام لینا حرام ہے. لہذا شیخ صدوق اور کچھ دوسرے علماء قدیم نے فتویٰ دیا کہ ان کا نام لینا قطعاً حرام ہے ظہور تک. لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے جو ہے بعض نے حمل کیا ہے کراہت پہ ان روایتوں کو، چونکہ روایتیں اس طرح سے آتی ہیں. جب باقی کچھ روایتیں اور بھی جہاں پہ کہا گیا کہ نام لے سکتے ہیں یا بعض نے لیا، اب دونوں کو جمع کریں، ادھر کا حرام ہے ادھر نام لیا گیا ہے، تو پھر حرام تو نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ پھر مکروہ ہو گیا. تو یہ جو کہا گیا کہ نام نہ لیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، زیبا نہیں ہے کہ نام لینا مکروہ ہے. تو بعض نے اس طرح سے فتویٰ دیا ہے کہ جو ہے کراہت ہے، اور وہ بھی اس حکمت کی وجہ سے، اس راز کی وجہ سے کہ جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ حمل بر کراہت کرنا، ان روایتوں کو جہاں نام لینے کی ممانعات ہے ان کو کراہت پہ حمل کر دینا، یہ منافات نہیں رکھتا جو ہے ان روایتوں کے ساتھ جن میں جو ہے احادیث جو تسمیہ کے بارے میں حدیثیں آئی ہوئے، اس قدر کی تکفیر بھی کہا گیا ہے. تو آپ سوال کریں گے جب کہا گیا کہ
کافر کے علاوہ کوئی نام نہیں لے گا، یعنی پھر بھی کراہت ہے، کہتے ہیں نہ پھر بھی کراہت ہے، کیونکہ یہ امر کچھ مکروہات، دوسرے مکروہات میں سلسلے میں بھی جو ہے یہی کفر والی چیزیں، بہت ساری چیزیں وارد ہو گئی ہیں، تو ہمیشہ جہاں پہ بولا کہ کافر کے علاوہ انسان نماز کے بارے میں لکھا گیا ہے جو نماز کو جو ترک کرے جانو کہ وہ کافر ہے، بحد کفر ہے، نہیں سارا نسبت دے دیتے ہیں، اصل میں کافر نہیں ہوتا جب تک نماز کا انکار نہ کرے، نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا۔ یا اس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں کفر کا لگا دیا کہ سوائے کافر کے کوئی یہ کام نہیں کرے گا، سوائے جیسے زنا کے بارے میں کہ سوائے کافر کے کوئی زنا نہیں کرے گا۔ تو یہ سختی کو اور شدت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو پھر بھی انہی علماء نے شیخ صدوق جیسے انہوں نے جو ہے حرمت کا فتویٰ دیا کراہت کے ساتھ، ان کراہت شدیدہ، اس طرح سے خلاصہ۔ تو حدیث واضح سے من ترک فرق شعرہ فرق بمنشار من نار، جو شخص اپنے جو ہے جو لوگ یہاں سے مانگ وغیرہ نکال لیتے ہیں، ان کے بارے میں آدھا کر لیتے ہیں، آدھا اس طرح آدھا اس طرح، اب شاید ان کے بارے میں ہے جو شخص مانگ نہ نکالے تو قیامت کے دن جو ہے آتشین گرز کے ساتھ اس کے سر کو 2 ٹکڑے کیا جائے، مانگ نکالیں اس طرح سے۔ تو بہت سی احادیث میں اس طرح سے باتیں ہیں، تو یہ جو ہے اس کے برخلاف بھی حدیثیں وارد ہوتی ہیں، تو ان پہ زیادہ جدی نہ لیا جائے۔ بہت سارے احادیث میں جو ہے کراہت کی تصریح ہو گئی ہے کہ نام لینا مکروہ ہے، تصریح بھی ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ان تمام احادیث میں مراد کراہت ہے۔ جیسے حدیث لو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیے گئے ایک لو تختی، اس پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں ائمہ زمان کے نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کچھ دوسری دلیلیں بھی ہو، تو تقیے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسی خاص زمانے کی وجہ سے وہی خطرناک ہیں، تو نام جو ہے ان کا نام نہ لیا جائے، سخت پابندی لگا دی انہوں نے، لیکن حرام نہ ہو۔ تو آئندہ ابھی اس دور میں کیا ہے، اس دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے نام لیں یا نہ لیں، خطرہ اس حوالے سے نہیں ہے، شیعہ ہونے کے حوالے سے، نہ کہ امام زمان کے نام لینے سے، اس حوالے خطرہ نہیں ہے، شیعوں کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے، یہ خطرناک، یہ خطرے پہلے بھی رہے ہیں تو ابھی بھی ہیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابھی کیا ہے، جب پہلے خطرہ تھا اور جو ہے تقیے کا زمانہ تھا تو اہل بیت نے فرمایا کہ نام نہ لیں، تو ابھی کیا ہے، تو ابھی کہیں گے یا جائز ہے، زیادہ کہیں گے مکروہ ہے، نام نہ لیں، اگر ہم احتیاط کرنا چاہیں، باقی چونکہ دیر ہو رہے میں آج عرض نہیں کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آخری بات یہ کہ اگر آپ میں ہم احتیاط کرنا چاہیں گے تو نام نہ لیں، کوئی حرج ہے نہیں ہے، اتنے نام ہیں ان کے، تو ضرورت نہیں ہے کہ وہی نام لیا جائے، تو ایک نام سے منع کیا نہ لیں، کنیت بھی نہ لیں، وہ جو پیغمبر صاحب کی کنیت ہے، پیغمبر صاحب کے نام وہ بھی نہ لیں، باقی صاحب ہیں تو منتظر ہیں تو فلان ہیں تو فلان دعائے ندبہ میں اور احادیث میں ان کے لیے اتنے سارے نام آئے ہوئے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ تو لہذا جو بھی احتیاط کرنا چاہیں ویسے بھی احتراماً نام نہیں لینا چاہیے، احتراماً، چلو احترام کا تقاضا ہے، باقی اہل بیت کے نام ہم لیتے ہیں تبرکاً لے لیتے ہیں، پھر بھی بعض علماء احترام کرتے نام نہیں لیتے، ان کی کنیات اور ان کے القابات وغیرہ لیتے ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کر، باقی جو ہے اسی بحث کو انشاءاللہ کل بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ، تو ہم ایک نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ کوشش کریں کہ کراہت کے عنوان سے نام نہ لیں ان کا، یا احتیاط کے عنوان سے نام نہ لیں، پرواہ نہیں ہے، باقی کنیات وغیرہ لے لیں، وہ بھی احترام سے لے لیں، اور ہمیشہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کے حضور سلام کرنا نہ بھولیں۔
جس طرح آقا امام حسین کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہے سلام کیا کریں ہمیشہ، بعض علماء اور فقہا کے بارے میں آیا کہ وہ نماز سے پہلے آقا امام حسین کو سلام کیا کرتے تھے، ہر نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے سلام کرتے السلام علیکم یا ابا عبد۔ تو اس طرح آقا امام زمان کو بھی سلام کیا کریں انشاءاللہ۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔